بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اتباع سنت کا ایک نمونہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ خلافت میں جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا اور مسلمان وہاں بس گئے اور اپنے گھر بنا لیے اور ایک عرصہ گزر گیا تو سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو فتح کر لیا ہے، یعنی یہ کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، پھر جزیہ کی پیشکش کریں، اور اگر وہ بھی منظور نہ ہو تو پھر مقابلہ کریں۔ لہذا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کی فوج نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیے بغیر سمرقند کو فتح کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کرو، پھر اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مسلمان فوجوں کو حکم دیں کہ سمرقند چھوڑ کر باہر کھڑی ہو جائیں، پھر اس سنت پر عمل کریں۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا۔ وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو مسلمانوں نے سمرقند خالی کر دیا اور شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں کے بت پرستوں نے مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف دیکھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ سارا کا سارا سمرقند مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب مجھے کوئی چیز دکھائیے جس سے میرا ایمان بڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت کے پاس جا کر کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اس نے جا کر کہا تو وہ درخت دائیں بائیں جانب جھکا اور پھر جڑوں سے الگ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ اس دیہاتی نے کہا، بس یا رسول اللہ۔ پھر وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر واپس اپنی جگہ چلا گیا اور جڑوں سے مل گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم ہے۔ فائدہ: نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عرفات میں افضل ترین دعا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میدان عرفات میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سلام میں پہل کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، گمراہی اختیار کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور
اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ایمان کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جل کر کالے سیاہ ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگ آتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بیماروں کو زبردستی نہ کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ خدا تعالی انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔